نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کل ہم نے آیات پڑھی اس میں یہ فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ تم ایسا کام نہ کرنا، لیکن آدم علیہ السلام وہ کام کرنا وہ مطلب ان کا ارادہ کمزور پڑ گیا اور وہ بھول گئے۔ اب پراپر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مسٹیک بتائی انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کہ اچھا غلطی کیا تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی بتائی۔ غلطی کا آغاز آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا، مقام دیا، تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو گیا۔ اس حاسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی مسٹیک ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ جیسے اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے دوستی نہ رکھنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ آدم علیہ السلام کیونکہ شیطان پہلے دن سے انسان سے جالس فیل کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں پر فضیلت دی نا، علم کی بنا پر فوقیت دی، تو ابلیس جو کہ اس وقت کا ایک فرشتوں کا سردار تھا، نیک تھا، لیکن اسے برداشت نہ ہوا اور اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب دیکھیے وہ اتنا نیک تھا لیکن ایک انکار کی وجہ سے وہ نیکوکاروں سے نکل کر مردود بن گیا۔ تو اس کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، حالانکہ کیونکہ وہ نیک تھا نا، اس کو اپنی مسٹیک کا پتا تھا، لیکن اس نے غلطی کے بعد کیا رویہ اختیار کیا اور آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد کیا رویہ اختیار کیا، یہ دونوں ابھی ہمارے سامنے آنے لگے۔ کچھ لوگوں کا بڑا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ابھی اس کا ہمیں جواب آج ایک اوتھینٹک طریقے سے ملے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو کہا ہم نے آدم کو، ان بے هذا یہ عدو دشمن ہے، لکا تمہارا، والی زوجی کا اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما بس نہ وہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو، من الجنت جنت سے، فتشقا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسی دشمنی کا اظہار کیا ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے اندر جیلسی آ رہی ہے، یہ برداشت نہیں کر رہا تمہارے مقام اور تمہارے رتبے کو۔ اب بی کوشش، کیئرفل پلیز، کہ یہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں جنت سے نکلوائے گا۔ تو شیطان کا، ابلیس کا شروع سے یہ کام ہے کہ وہ انسانوں کو جنت میں رہنے نہیں دینا چاہتا۔ تو شیطان آپ کو جنت سے دور کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ویسے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، اب جو دنیا میں جنت میں دوبارہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جانے نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی تشقا، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اب دیکھیے تشقا پتہ ہے یعنی روزی کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی تمہیں، جنت کی تمام آسائشیں ختم ہو جائیں گی، نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں وہ سب، ایون کہ جو لباس ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف خاص شقاوت ہے، کیوں؟ کیونکہ
مرد کو عورت کا منتظم اور اس کے اخراجات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اس لیے اصل یہاں پہ آدم علیہ السلام ہے اور ہوا ان کے تابع ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے شیطان کی بات مانی، اگر تم نے اس کا انکار نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے گا. ان بے شک کا تمہارے لیے اللہ یہ کہ نہ تجو تم بھوکے ہوگے فی ہاؤس میں، اس جنت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں بھوک نہیں لگے گی. ولا تعرا، اور نہ تم اریا ہوگے، یا نہ تم ننگے ہوگے، نہ تم برہنہ ہوگے. یعنی اللہ نے اب جنت کی کوالٹیز بتا دی کہ تم بھوکے نہیں رہو گے، تمہارے پاس اتنے خوبصورت لباس ہیں، تم برہنہ نہیں ہوں گے. وَأَنَّكَ بے شک تم لا تظمؤ، نہ تم پیاسے ہوگے فیہا اس میں، کس میں، جنت میں. ولا، اور نہ تضحا، نہ تمہیں دھوپ لگے. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے اندر ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہیں پہ جنت کا ذکر ہوا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں بات جنت کی ہو رہی ہے؟ عربی گرامر کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو ہا ہے نا، ہا فی ہا، یہ ہا سے پتہ چلا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، جنت کی. کیوں؟ کیونکہ ہا مونس کے لیے ہوتا ہے. تو مونس کیا ہے یہاں پہ؟ جنت. جنت عربی زبان میں مونس ہے. اور کیوں مونس ہے یہ بھی ہم نے عربی گرامر نے ہمیں بتایا. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عربی گرامر سے ہمیں قرآن کی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. ضمائر کا جب پروناؤنس کا پتہ چلتا ہے تو جب ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات کس کے لیے کہی گئی. ٹھیک ہے، تمہیں وہاں پہ نہ تو بھوک لگے گی، نہ تم برہنہ ہوگے، نہ تم پیاسے رہو گے، نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی. یہ جو 4 نعمتوں کا ذکر کیا الگ الگ تاکہ ان کی وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ ضروریات کی زندگی کے لیے یعنی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی، پہننا بھی، بھوک مٹانا بھی، اور پیاس میں جانا بھی، اور شیلٹر. دھوپ کا مطلب یہ ہوا نا کہ پناہ. انسان دھوپ سے بچنے کے لیے ہی خیموں کا انتظام کرتا ہے. انسان دھوپ سے بچنے کے لیے ہی درختوں کے نیچے بیٹھتا ہے یا پھر اپنے گھروں کی تعمیر کرتا ہے یا بارش سے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، نصیحت کر دی. سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر نصیحت کرتے ہیں. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے گا، تمہارے نیچے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، ہر طرف سے نہیں کوشش کرے گا. اس سے بچنا، اس سے بچ کے رہنا، اپنی چادر کو سمیٹ کے چلنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا. قرآن بتاتا ہے نا ہمیں. اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا. اب اللہ کا کام ہو گیا، اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دے دیا. فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. ہی ایک کے لیے ہے، ہی ایک کے لیے ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس پر وسوسہ ڈالا؟ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. یہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلا؟ عربی گرامر سے. دونوں کا ذکر نہیں آیا، ایک کا ذکر ہے، کیونکہ ہوا آدم کے تابع تھی نا. جو آدم علیہ السلام نے کرنا تھا وہی ہوا نے کرنا تھا. اس وجہ سے یہاں پہ اکیلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہو. فوسوسہ، پس ڈالا وسوسہ الیہ طرف اس کے شیطان نے. قال، کہا، کس نے؟ اللہ نے کہا. یا آدم، اے آدم. کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، حل کیا ادلکا، نہیں یہاں پہ شیطان مراد ہے. قولا، کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا، اے آدم، حل کیا ادلکا، میں رہنمائی کروں تمہاری. ادلو، رہنمائی کرنا، کا تمہاری، علی شجرۃ، درخت پر، الخلدی، ہمیشگی کی، وملکن، اور بادشاہت کے، لا یبلا، جو نہ پرانی ہوگی. اب موٹیویٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آدم، میں تمہیں ایک درخت کا نہ بتاؤں، اگر تم نے اس کا پھل چکھا یا اس کو کھایا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں بادشاہت ملے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے یہاں کھانے سے منع کر رہے ہیں تاکہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو اور تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے. تو جنت کی ہمیشگی کے لیے تمہیں پھل کھانا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ہم بعض اوقات غلط سٹیپ لے لیتے ہیں. ویسے سٹیپ ہوتا ہے جو کہ حدود کو پامال کرتا ہے
اور پھر وہ چیز ہمارے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لی جاتی ہے. اس لیے جو چیز اللہ نے آپ کو دی اس پہ راضی ہو جائیں. جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی اس پر آپ بالکل مطمئن رہیں. ٹھیک ہے. زیادہ کی خواہش انسان کو ہمیشہ نقصان میں ڈالتی ہے. تو زیادہ کی خواہش سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بادشاہت اور ہمیشگی صرف اب جنت میں تو ہے لیکن دنیا کے اندر کسی چیز میں ہمیشگی نہیں ہے. کنسسٹنسی اپنے اعمال میں رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ جنتوں سے ضرور نوازیں گے. تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے. ہوا ان کا ذکر نہیں یہاں پہ آیا، وہ ان کی تابع تھی. تو عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ شیطان نے پہلے ہوا کو پھسلایا، پھر ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو پھسلایا. اس لیے کچھ لوگ عورت کے اگینسٹ، عورت کو غلط کہتے ہیں کہ عورت ہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پھسلا کر جنت سے نکالا. تو یہ بات غلط ہے. اصل بات کیا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَكَلَا. اب یہاں پہ دونوں کا ذکر آ گیا تو دونوں نے کھا لیا. اب یہ بتائیں یہاں پہ کہیں پہ ہوا کا ذکر ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ دونوں لکھنا ہے تو دونوں نے کھایا؟ عربی گرامر سے. کیونکہ عربی گرامر میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جس بھی مطلب تسنیہ کی جو علامت ہوتی ہے موسٹلی وہ کیا ہے؟ الف. لاسٹ پہ جو الف ہوتا ہے وہ تسنیہ کی علامت ہوتی ہے. فَأَكَلَا اگر ہوتا نا فَأَكَلَا تو آنا تھا آدم نے کھایا. اگر لام کے ساتھ الف نہ آتا تو صرف اس سے مراد ہونا تھا واحد، صرف آدم نے کھایا. اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ فَأَكَلَا تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس میں سے. کس سے؟ درخت سے. اب درخت بھی مونس ہے اس لیے ہاں آیا. فَبَدَتْ تو ظاہر ہو گئی لَهُمَا ان دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہما دونوں کے لیے آتا ہے. سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی. وطفقا یخصفانی تو دونوں چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر من ورقی پتوں سے الجنتی جنت کے. وعسا اور نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے رب کی فغوا تو وہ بھٹک گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے نا کہ عربی کی تھوڑی بہت سمجھ آؤ، اتنی آتی ہو کہ آپ کو پتہ چلے واحد، جمع، تثنیہ، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ. ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں تو یہ ابتدائی سٹیج پہ ہم سیکھتے ہیں. لیول 1 میں جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سیکھیں گے. اس سے کم از کم آپ ڈائریکٹ جو ہے بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کی ڈریس لے لی. جتنے خوبصورت ان کو ڈریسز دیے تھے، اپرچونیٹیز دی تھی، اللہ نے لے لی. اللہ نے جو بات کہی تھی اللہ اس بات میں پورا بھی اترے، کیونکہ اللہ کی بات حق ہوتی ہے. اللہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. جیسے دنیا کے اندر اگر کہا جائے نا کہ فلاں گناہ جو کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی تو اللہ ضرور سزا دے. انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن پر معافی نہیں، شیر پر معافی نہیں. ٹھیک ہے. تو باقی اعمال میں اللہ چاہے تو معاف کرے ورنہ سزا تو ملے گی. ایسے ہی ان لوگوں کو پنشمنٹ دی. ان کو سب سے پہلے تو جنت سے نکال دیا گیا، ان سے ڈریسز پہ لے لی. اب وہ بالکل برہنہ ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈانپنے لگے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپانے لگے. اب دیکھیں یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت بھی وہ ابتدا میں تھے، ابھی دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایک شرم تھی. شرم کا ایک رشتہ تھا آپس میں بھی اور ویسے بھی. ڈریس جو ہوتا ہے انسان کے حیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج کل جو ہماری جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ بے حیائی کے لیے ہوتی ہے. ہماری
ڈریسنگ جو ہے اس طرح کی ہو چکی ہے کہ جو ہمارے جسم کو چھپاتی نہیں، ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو میاں بیوی کے درمیان بھی حیا کا رشتہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ، کیونکہ لباس بھی کہا گیا ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو، تو حیا اس طرح کی ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے اور سرے عام اس کو اپنے آپ کی حفاظت کر پائیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ برہنہ ہو کر وہ غسل نہیں کرتے تھے. تو ٹوٹلی برہنہ ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس لیے کوشش ہو کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈانکے رکھیں، ڈانپ کے رکھیں. تو ورق الجنہ سے یہ بات جو پتہ چلتی ہے کہ حیا بہت ضروری ہے. اس وقت جب ایک انسان، ابھی 2 انسان تھے اس دنیا کے اندر، تب بھی حیا تھی، اور آج اگر اتنے زیادہ تو زیادہ حیا کی ضرورت ہے. حیا انسان کا ایمان ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساری بات ہے کہ شیطان نے کیا تھا، تو شیطان وہاں پہ تھا. اب کیا ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکالے جاتے تو ہم سب جنت میں ہی ہوتے، اسی لیے تو نیگوشیٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے. اس کو بات ہم پڑھتے ہیں آگے جا کے. ابھی فی الحال اس واقعہ سے نا ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، تو نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گیا. آدم علیہ السلام کا واقعہ نہایت عجیب ہے. اور دیکھیے اتنا عظیم شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو ہر نعمت دی. صاف لفظوں میں شیطان کی دشمنی سے آگاہ بھی کر دیا، دشمن کی بات ماننے پر جنت سے نکالنے کی بھی تنبیہ کر دی. اتنے عظیم شخص کو اس کے رب نے ایک چیز سے منع کیا تھا، بس یہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن انسان، بتانا تھا نا کہ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے. کیا ہوا کہ وہ تمام نعمتوں کے باوجود، شیطان کی واضح دشمنی کے باوجود، اس کے ورگلانے سے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، تو جو بھی شخص اس واقعہ میں غور و فکر کرتا ہے وہ عجیب جو ہے سچویشن میں چلا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ لکھا ہوا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام کا قصور ہے، انہوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی. یہ بات، دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ غلطی کریں گے، پھر ان کو جنت سے نکالا جائے گا، پھر دنیا میں بھیجا جائے گا، پھر دنیا میں انسان محنت کرے گا جنت میں واپس آنے. یہ تو ایسا ہونا تھا. آدم علیہ السلام کو تو وسیلہ بنائے گا، اور انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان سے مسٹیک ہوتی ہے، تو ان مسٹیک کے بعد انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں ملامت کیوں کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے اور گناہ معاف ہونے کے بعد یہ جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے تقدیر میں لکھا تھا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بحث ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمارے باپ ہو، تم نے ہمیں نامراد کر دیا، ہمیں جنت سے نکال دیا. تو آدم علیہ السلام نے اسے کہا اے موسیٰ، اللہ عز و جل نے تمہیں اپنے کلام کے لیے چنا، تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی. اے موسیٰ، کیا تم مجھے ایک ایسے کام پہ ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے مجھ پہ طے کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آ گئے. آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آ گئے. تو بات ہی سمجھ آئیے آپ کو کہ آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی تھی، معافی بھی مانگی تھی، ان کی توبہ قبول بھی ہوئی تھی.
لیکن ان کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ یہ ایسا لکھا ہوا تھا. تو بعض اوقات ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم توبہ کرنے کی بجائے خود کو کوستے رہتے ہیں, مجھ سے کیوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں نے اب معافی نہیں مانگنی. تو یہ باتیں غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا انسان یعنی آدم کا رویہ تھا. آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, ٹھیک ہے. تو غلطی کرنے کے بعد ڈٹے رہنا شیطان کا رویہ ہے, ٹھیک ہے. شیطان نے کیا کیا, اب دیکھیں ہم یہاں شیطان کی بات پڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام نے تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا نا کہ آدم سورۃ اعراف کے اندر آیت 22 میں علم انہکما عن تلکما الشجرہ, آدم کیا میں نے تمہیں درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ تم درخت کا پھل نہ کھانا. تو انہوں نے تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ آپ نے خود ہی تقدیر میں لکھا تھا تو میرا کیا قصور ہے, اور نہ ہی اپنا قصور اللہ کے ذمہ لگایا. کیا کہا فوراً سورۃ اعراف آیت 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, تو نے اگر ہمیں نہ بخشا, ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم لوزرز میں شامل ہو جائیں گے, ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہے کس کا رویہ, آدم کا. اب شیطان کا رویہ دیکھتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, شیطان نے جب گناہ کیا نا, گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے, سورۃ اعراف آیت 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اب میں کیا کروں گا, تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا. تو نے مجھے گمراہ کیا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. دونوں کا رویہ دیکھے تو جو بندہ گناہ کرنے کے بعد تقدیر کا بہانہ بنا کر اللہ کو الزام دیتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا, گویا کہ وہ شیطان کی نقش قدم پر چلتا ہے. شیطان نے جو خود کیا وہ دوسروں کو بھی ویسے کروائے گا, ٹھیک ہے. تو بہت سے ہمارے معاشرے لوگ ہوتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی تھی جس نے کانٹیکٹ کیا اور اس کی یہ کنڈیشن تھی, اس قدر شیطان نے اس پہ حملہ کیا تھا, یقین جانے میں نے بہت زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہر دلیل اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بات کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کیوں گناہ ہوگا, اللہ نے تو لکھ دیا. اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ گار, ایسے حملے ہوتے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے سامنے اللہ کی پہچان کو ختم کروا دیتا ہے. اصل میں تو پھر کون ہمیں ان چیزوں سے نکالتا ہے, علم. جو علم ہوتا ہے, اسی لیے تو عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے. اہل علم بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں اگر ان کا علم اوتھینٹک ہو, یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ بعض علم انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے تعلق آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. شبہات یعنی متشبہات جو آیات ہیں وہ چند ہیں, اگر ان کو نہیں بھی سمجھیں گے تو مینشن ناٹ, آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا. محکم آیات ہے ساری زیادہ, تو محکمات کے پیچھے بھاگیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے بات ہمیں سمجھ میں کیا آتی ہے یہاں پہ کہ جو بندہ غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے. جو غلطی کر کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور جو غلطی کر کے کہتے ہیں فبما اغویتنی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو وہ شیطان کے راستے پر ہوتا ہے. اب دیکھیے سمجھ تباہ پھر چن لیا اسے رب, اس کے رب نے, فتح بس وہ مہربان ہوا علیہ اس پر, وحدہ اس نے ہدایت بخشی. آدم علیہ السلام کی عاجزی, آدم علیہ السلام کی معافی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو چن لیا. اجتبا کا ورڈ آپ ذرا سمجھیں, یہ ہے جیم با یا سے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر لانا.
ٹھیک ہے, کھینچ کر لانا. امیجن کریں کھینچ, کس چیز کو کھینچا جاتا ہے نا. سورۃ قصص کے اندر آیت 57 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یوجبا, کس کے لیے, کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اولم نمکن لہم حرمن, اور کیا ہم نے تمہیں ایک حرم میں جگہ نہیں دی, آمین با امن, یوجبا الیہ ثمرات کل شیء, جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کے لائے جاتے ہیں. وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یوجبا, یا جیم با, اصل میں جیم با یا اور یا مضارع کی علامت, یوجبا کھینچ کر لانا. تو اصل میں اجتبا کا روٹ ورڈ ہے جیم با یا, اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. تو جب اجتبا استعمال ہوگا باب افتعال سے, تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے لیے لے لینا, یعنی اپنے لیے چن لینا, اپنے لیے کھینچ کر لانا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے لیے کھینچ لیا, چن لیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ عاجز ہونے کی توفیق عطا کرتے ہیں, جس کو گناہ کرنے کے بعد ندامت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے, سمجھیں رب العالمین نے اس کو چنا ہے. اس دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو اعتراف نہیں کرتے غلطی کا. اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں, جو غلطی کر کے کہتے ہیں میرا تو کوئی قصور ہی نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں لوگوں کے سامنے. جو بندہ ہر غلطی کے بعد, مسٹیک کے بعد اپنی غلطی نکالتا ہے, اعتراف جرم کر لیتا ہے, سمجھے وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں چوز کرے, چاہتے ہیں نا سب, تو پھر کیا کیا اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. کسی سے بحث ہو گئی, اپنی غلطی مان, سوری کر رہے, عاجز ہو جائے. اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کمی رہ گئی, عاجز ہو جائے, غلطی مان لے. انسانوں کی حق تلفی کی, غلطی مان لے. یہ کہنا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میری تو غلطی نہیں ہے, یہ انسان کو شیطان کے راستے پہ لے کے چلا جاتا ہے. دوبارہ غلطی ہو جائے دوبارہ معافی مانگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. آدم علیہ السلام کا گناہ توبہ استغفار کی وجہ سے ان کا رتبہ اور بلند ہو گیا, اور اللہ کی حکمت اس میں کیا تھی کہ انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رسول ہو کر توبہ استغفار کر رہے ہیں. تو غلطی کے بعد والی ندامت, آہوزاری, آئندہ نہ کرنے کا عزم, پچھلی غلطی پر دن رات استغفار اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے, پھر غلطی نہیں کرے گا تو توبہ بھی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انسان غلطی نہ کرے, توبہ بھی نہ کرے, تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو مار دے گا. پھر دنیا کے اندر اور ایسے لوگ لائے, اللہ کو پسند ہے وہ گناہ کریں اور توبہ استغفار کریں, پھر اللہ ان کو معاف کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو مسٹیک کر کے بار بار اسے غلطی کہ سوری کرتے, یا اللہ سوری, غلطی ہو گئی معاف کر, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, پتہ نہیں چلا یا پتہ تھا, جیسے آدم علیہ السلام کو پتہ تھا, سب کچھ پتہ تھا, پھر بھی غلطی ہو گئی. تو کبھی کبھی علم ہونے کے باوجود مسٹیکس ہو جاتی ہیں, تو کیا ہم ڈٹے رہیں, کیا ہم اس علم کو اپنی خواہش کے مطابق کر لیں, کیا اس کی تفسیر چینج کر دیں, کیا اس کی تعویل کر دیں. ہوتا یہ ہے نا کہ یہ ہمارے قرآن کی تعویلیں اور غلط تفاسیر کیوں ہوئی ہیں, کیوں اختلافات آئے ہیں, کہ جب کسی نے عمل کیا, اس کا عمل جو ہے اگینسٹ ہوا, تو اس نے کیا کیا کہ اپنے عمل کے مطابق تفسیر کرنا شروع کر دیا, اور پھر کیا ہوا کہ وہ گمراہی میں چلا گیا. اس کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن شیطان نے اس کو خوشنما بنا دیا, اس کے اعمال کو اس کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا. اس کو لگتا ہے میں صحیح ہوں, لیکن اصل میں وہ گمراہی کے راستے میں. بدعات کو کیوں وہ شیطان نے اچھا بنایا ہوا ہے, کتنی بدعات ہے, تو یہی کام ہوتا ہے. اصل نالج یہی ہے کہ آپ غلطی کریں تو توبہ کریں, چاہے آپ کو پورے کا پورا قرآن آ یا بہت بڑے عالم بھی ہے نا, جب تک آپ کے اندر غلطی ماننے کی صلاحیت ہے, سمجھیں آپ انسان ہیں, کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود ہی کلمات سکھائے تھے, یعنی خود ہی چنا تھا, طریقہ بھی خود ہی سکھایا تھا توبہ کا آدم علیہ السلام نے. اور اللہ نے ہمیں بھی تو سکھایا نا, اللہ نے ہمیں بھی طریقہ سکھایا معافی کا, کہ اللہ نے ہمیں بھی توبہ کا طریقہ سکھایا. اللہ نے ہمیں بھی
तौबा के वर्ड सिखाए, इतनी दुआएं सिखाई अल्लाह ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना वाली दुआ, और भी बहुत सी दुआएं हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अल्लाह से गलती के बाद माफ़ी मांगनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, फिर वहादा अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामजन किया, उस पर साबित कदमी इख्तियार करने की तौफीक अता की। ठीक है, तो इज्तबा के बाद अगर लफ्ज़ हिदायत आ जाए तो इब्ने आशूर लिखते हैं कि उसका मतलब होता है नबूवत। ठीक है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना तो फिर उनको नबूवत अता की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको भी गुनाह करने के बाद तौबा करने वालों में शामिल करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजिज़ कर दे, हम जिसका भी हक मारे जब हमें एहसास हो जाए तो हम माफ़ी मांग सकें अल्लाह से भी और बंदों से भी। अल्लाह हमें हमारे अंदर के अना के कीड़े को ख़त्म कर दे, हमें गलती तस्लीम करने वाले लोगों में शामिल कर ले, क्योंकि जो गलती मानता है वो सीखता है, वही हिदायत याफ्ता है, वही लर्नर है, वही तरबियत करता है अपनी। जो बंदा कुरान पढ़ने के बाद भी ये सोचे कि ये आयत फ़लाँ बंदे के लिए फ़लाँ के लिए, तो समझें कि वो बंदा अपने लिए कुछ नहीं हासिल कर रहा, वो ये ऐसा है कि जिसकी सारी उंगलियां दूसरों की तरफ, अपनी ज़ात की तरफ उंगली लेके जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक अता करे। ठीक है, कुरान को आपने चूज़ इसीलिए किया, अगर नहीं ये सोच तो भी सोच बनाए कि मैंने कुरान को इसलिए चूज़ किया ताकि मेरी तरबियत हो जाए। तो आप अपनी तरबियत के लिए कुरान के डुबकियां लगानी पड़ेंगी, गोते लगाने पड़ेंगे कुरान के समंदर में। ऊपर से पढ़ के नहीं है दिल बदलते, अंदर जाए, इस आयत की रोशनी में मेरा अमल कैसा है, इस आयत के आईने में मैं कैसी हूँ, फिर देखिएगा कि आपके दिल पर कुरान कैसे असर करता है। ठीक है, ऐसे इंसान नहीं बनना कि दिलों पे ताले लगे हों और बात ही समझ ना आए, बस पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए। नहीं, अगर आपने आखिरी पारे से भी ज्वाइन किया है ना, तो आप परेशान ना हो कि आपने पिछले पारे अभी तक क्यों नहीं पढ़े। आप उसको अच्छे से पढ़ें, जो आपको मिल रहा है उसको अच्छे से खाएं, उसका फल उसका रस खाएं, रस पिए, उसका जूस पिए, उसको समझें, तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। फिर अल्लाह बाकी भी अता करते हैं। हम सबको इंसान बनने की तौफीक अता करें, अल्लाह हम सबको आजिज़ बनने की तौफीक अता करें, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ करके अपनी रज़ा पे राज़ी रहने वालों को भी शामिल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।